جواد الأئمة يا سيدي أتينا لبابك كي نهتدي جواد الأئمة يا سيدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ نبوت و امامت انسان کا ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو خدا کی معرفت حاصل کرنے اور زندگی جینے کا سلیقہ و طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ باقی رکھا تاکہ خدا سے بندوں کا تعلق ختم نہ ہونے پائے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بھی خدا کے بھیجے ہوئے انہی ائمہ میں سے ہیں جو انسانوں کو انسانیت کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اپنے اجداد کی طرح آپ نے بھی زاہدانہ زندگی گزاری، دنیا کی دولت و حکومت کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے، مشکلات پر صبر و شکر کیا، حق بیانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ظالم حکومت کے خوف میں کبھی ظلم کا ساتھ بھی نہیں دیا، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا، یہاں تک کہ یہی بہترین صفات آپ کے قتل کی وجہ بھی بنی۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حکومت وقت نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی قدر نہیں کی۔ آپ کو بھی قید و بند میں رکھا گیا اور تمام طرح کی سختیاں کی گئیں، اور امام علیہ السلام کے علم سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں، اور پھر 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں محض 25 سال کی مختصر سی عمر میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ دنیا نے آپ کو قتل تو کر دیا، مگر آپ کے پیغامات آج بھی لوگوں کے لیے پیغام زندگی ہے۔ تو آئیے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہم آپ کے کچھ پیغامات کو جانیں اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی وصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تقوی اختیار کرنے کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم امام علیہ السلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ان کے حکم پر عمل کر لیں تو زمانے کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنی وصیت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہلاکت سے بچت ہے اور وہ آخرت کے لیے غنیمت ہے۔ بندے کی عقل میں اس کو جس چیز سے دور کر دیا ہے، تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی کے ذریعے اس کی جہالت و اندھے پن کو دور کر دیتا ہے۔ نوح اور ان کی کشتی کے ساتھی تقوی ہی کی وجہ سے طوفان سے نجات پائے۔ جناب صالح اور ان کے ساتھی تقوی ہی کی وجہ سے صاعقہ سے محفوظ رہے، اور تقوی ہی کے سبب صابرین کامیاب ہوئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں تقوی کی وصیت کر کے آپ نے تقوی کی اہمیت کو بتا دیا کہ تقوی وہ قلعہ ہے جس میں رہ کر انسان کی ہر طرح سے حفاظت ہی حفاظت ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان جناب نوح کی کشتی میں سوار لوگوں کی طرح دنیا کے ہر طوفان سے بچ سکتا ہے، اور جناب صالح اور ان کے ساتھی کی طرح کڑکدار بجلی سے بچ سکتا ہے۔ اور تقوی انسان میں صبر و برداشت کی قوت کو بڑھاتا ہے، جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا درس آپ نے لوگوں سے بے نیازی کا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ آپ نے بتا دیا کہ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرے، بلکہ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ خدا سے امید لگائے اور لوگوں سے بے نیاز رہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک زینت ہے، جیسے پھول کی زینت اس کی خوشبو ہے، تو آپ نے اپنے قول کے ذریعے کچھ چیزوں کی زینت بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کی زینت عفت ہے، مالداری کی زینت شکر ہے، بلا کی زینت صبر ہے، باشخصیت انسان کی زینت تواضع ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے، روایت کی زینت حفظ ہے، عقل کی زینت حسن ادب ہے، کرم کی زینت خوشروئی ہے، نیکی کی زینت ترک احسان ہے، نماز کی زینت خضوع ہے، قناعت کی زینت کم خرچی ہے۔ انسان اگر ان خوبیوں کو
ان کی زینت کے بغیر اپنا لے تو اپنی دنیا کو تو کامیاب بنا سکتا ہے، مگر روز آخرت سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انسان غربت کے موقع پر لوگوں کے سامنے اپنی غربت کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو لوگوں کے درمیان اپنی عزت گنوا بیٹھے گا، لیکن اگر اسی کے برعکس خدا کے سوا کسی سے اپنی حاجت بیان نہ کرے تو خدا اس کی مدد بھی کرے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ رکھے گا۔ اور مالداری کی زینت کو شکر بتایا ہے کہ خدا جب مال عطا کرے تو بندے کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ گھمنڈ میں غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اور جب عزت و شہرت ملے تو انسان کو دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب سے جھک کر ملے، کیونکہ خدا تواضع کو پسند کرتا ہے۔ اور انسان جب بولے تو اچھی بات اور اچھے لہجے میں بولے، اس لیے کہ خدا خوش بیانی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے خوش کلامی کو کلام کی زینت بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ اس نیکی کو پسند کرتا ہے جس میں احسان نہ جتایا گیا ہو۔ اگر نیکی کے بعد احسان جتا دیا تو ایسی نیکی بارگاہ خدا میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جب نیکی کرے تو احسان کو ترک کر دے۔ یہ آپ کی وہ نصیحتیں ہیں جو انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی مختصر سی حیات میں علم کے وہ دریا بہائے جس میں اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہر زمانے کے لوگوں نے اپنی پیاس بجھائی، اور آج بھی آپ کی نصیحتیں کردار کو روشن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب بھی آپ سے کسی نے نصیحت حاصل کرنا چاہا، آپ نے کبھی اس کو خالی نہیں لوٹایا۔ جیسا کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے اس کو زندگی آسان بنانے والی بیش بہا نصیحت فرمائی۔ صبر کو تکیہ بناؤ، غریبی کو گلے لگاؤ، خواہشات کو چھوڑ دو، ہوا و ہوس کے مخالف رہو۔ یاد رکھو تم خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، لہٰذا غور کرو کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر انسان ان نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارے تو زندگی کی مشکلیں یعنی مشکل دور کو بھی آسانی سے وہ گزار سکتا ہے۔ اس بھاگ دوڑ سی بھری زندگی میں ہر انسان کا مشکلات سے سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایسے میں اگر صبر سے کام لے لے تو مشکلات بھی راستے بدل لیں گی۔ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہر کام میں، ہر حالات میں خدا کو حاضر و ناظر جانو، کیونکہ انسان دنیا والوں کی نگاہوں سے تو بچ سکتا ہے مگر خدا کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا زندگی کے گزرتے ہوئے ہر پل پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم صراط مستقیم سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی وصیت و نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔